السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک گوالا رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس دوسری بیوی کی ایک بچی پیدا ہوئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ گوالا بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کا نام چندو رکھا، کیونکہ وہ چاند جیسی پیاری اور دلکش تھی۔ چندو کے ماں باپ اس پر جان چھڑکتے اور ہر وقت اس سے دل بہلاتے۔ وہ اپنی پیاری پیاری توتلی باتوں سے انہیں ہنساتی، مگر گوالے کی پہلی بیوی کو چندو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ چندو کی ماں سے جلتی تھی، انہیں ہنسی خوشی دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ حسد ہوتا۔ رفتہ رفتہ وہ چندو کی جان کی دشمن ہو گئی۔ چندو کی ماں تو گھر کے کام کاج کیا کرتی اور گوالے کی پہلی بیوی دودھ بیچنے شہر جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ دودھ کے برتن سر پر رکھ کر شہر جانے لگی تو چندو گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی ماں پانی بھرنے کنویں پر گئی ہوئی تھی۔ گوالے کی بیوی نے موقع پا کر چندو کو گود میں اٹھا لیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس نے دل میں سوچا، اسے جنگل میں چھوڑ دوں گی، رات کو جنگلی درندے اسے کھا جائیں گے یا بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے گی۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل بیابان میں پہنچی تو اس نے چندو کو گود سے اتار دیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ اس ظالم عورت کو اس معصوم پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ 2-2.5 سال کی ننھی سی جان سنسان جنگل میں بھٹکتی پھرنے لگی۔ جھاڑیوں میں الجھ کر اس کے کپڑے پھٹ گئے، گرنے سے جگہ جگہ چوٹیں لگ گئیں اور سر سے خون بہنے لگا۔ نازک نازک پھول جیسے پیروں میں کانٹے چبھ گئے۔ وہ تکلیف اور درد سے بلبلاتی اور چلاتی رہی، مگر دور دور آدم زاد کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی فریاد کون سنتا؟ جس وقت وہ روتے ہوئے اماں اماں پکار رہی تھی، آسمان پر 2 رحم دل پریاں اڑتی جا رہی تھیں۔ ان کی نگاہ نیچے بچی پر پڑی، انہیں اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ ایک بولی، اے ہائے کیسی پیاری بچی ہے، نہ جانے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے یا کوئی ظالم اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ دوسری بولی، ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، ورنہ بیچاری کو جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں پریاں چندو کے پاس آئیں، اسے پیار کیا اور اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ چندو ننھی سی تو تھی، وہ گھر کا پتہ کیا بتاتی، بس اماں اماں کہہ کر روتی رہی۔ پریاں اس کے رونے سے پریشان ہو گئیں۔ وہ اسے پرستان نہیں لے جا سکتی تھیں کیونکہ وہ آدم ذات تھی۔ آخر آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی اونچے سے درخت پر اس کا گھر بنا دیں تاکہ وہ جنگلی جانوروں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر اس کے ماں باپ اس کی تلاش میں آئیں تو انہیں یہ مل بھی جائے۔ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے ایک بہت بڑے درخت پر لوہے کا ایک پنجرا بنا دیا۔ اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور اس کے 7 دروازے تھے۔ انہوں نے بچی کو اس میں ڈال دیا اور سوچ کر اس کا نام چاندنی رکھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ان نیک پریوں کو چاندنی سے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ اس کے کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتیں اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتیں۔ جب چاندنی کی عمر 12 سال ہو گئی تو وہ اس کے لیے شہزادیوں جیسے زرق برق ریشمی کپڑے، جگمگ جگمگ کرتے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے زیورات اور اچھے اچھے کھلونے لائیں۔ ایک پری بولی، بہن ہمیں چاہیے کہ چاندنی کے لیے ہیرے کی انگوٹھی بھی لائیں۔ دوسری پری نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں تب تو یہ بالکل شہزادی نظر آئے گی، مگر اس کے لیے ہمیں بہت دور دراز کا سفر کرنا پڑے گا۔ سب سے بہترین انگوٹھی کوکاف میں دیووں کے بادشاہ کے پاس ہے اور وہاں جانے میں 1 سال لگ جائے گا۔ دونوں پریوں نے سفر پر جانے سے پہلے بہت سارا کھانے پینے کا سامان پنجرے میں جمع کر دیا۔ وہ ایک کتا اور بلی بھی کہیں سے اٹھا لائیں تاکہ چاندنی کا دل بہلا رہے۔ یہ انتظام کر کے وہ دور بہت دور اڑ گئیں۔ اب چاندنی بالکل اکیلی رہ گئی، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس کے پاس کتا اور بلی کھیلنے کے لیے تھے۔ پنجرے میں آگ بھی جلی ہوئی تھی تاکہ گرمائش رہے۔ وہ اسی پر کھانا پکاتی اور آگ کو کبھی بجھنے نہ دیتی، مگر ایک دن بلی نے کھانا چرا کر کھا لیا۔ چاندنی نے اس سے کہا، تم بہت بری بلی ہو، تمہیں چوری نہیں کرنا چاہیے تھی، اور یہ کہہ کر اسے ایک چھڑی مار دی۔ بلی کو بہت غصہ آیا۔ وہ بڑبڑائی، مجھے چوری کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ چوری کرنا تو میری عادت ہے اور مجھے پسند بھی ہے۔ مالکہ نے اتنی سی بات پر مجھے مارا ہے، میں اس کی آگ بجھا دوں گی۔ یہ ارادہ کر کے وہ دوڑتی ہوئی آگ کے پاس گئی اور آگ بجھا دی۔ جب چاندنی نے یہ دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئی
اور سوچنے لگی اب وہ آگ کیسے جلائے گی، آگ نہ جلی تو کھانا کیسے پکائے گی۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا، وہ کچھ بھی نہ کھا سکی۔ کتا اور بلی بھی اس کے ساتھ بھوکے رہے۔ اب تو بلی بہت پچھتائی کہ اس نے یہ آگ کیوں بجھائی، اب دوبارہ آگ کیسے جلے گی۔ آخرکار چاندنی پنجرے کے سرے پر آئی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی۔ بہت دور اسے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ پنجرے سے نکلی اور درخت سے اتر کر اس طرف چل دی جہاں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ چاندنی بہت دیر تک چلتی رہی۔ آخر چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی۔ اس جھونپڑی میں ایک ضعیف بڑھیا بیٹھی آگ تاپ رہی تھی۔ یہ بڑھیا دراصل دیونی تھی اور اس جھونپڑے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ جو ہی بڑھیا کی نگاہ چاندنی پر پڑی، اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی، آہا کیسی حسین لڑکی ہے، کاش میرا بیٹا موجود ہوتا۔ خیر میں کوشش کروں گی کہ اس کے آنے تک اسے روکے رکھوں۔ دل ہی دل میں یہ باتیں سوچ کر وہ چاندنی سے بولی، آؤ بیٹی آؤ، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ چاندنی بولی، میں پریوں کی بیٹی ہوں، وہ کوہ سے میرے لیے ہیرے کی انگوٹھی لینے گئی ہیں۔ میں پنجرے میں اکیلی ہوں، میری آگ بجھ گئی ہے اور اسے دوبارہ نہیں جلا سکتی۔ مہربانی کر کے تم اپنے چولہے میں سے تھوڑی سی آگ دے دو۔ دیونی بولی، میری ننھی بچی، میں تمہیں آگ تو دے دوں گی مگر تم بھی میرا تھوڑا سا کام کرتی جاؤ۔ میں بہت بوڑھی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ مٹکی میں جو چاول ہیں وہ ذرا چکی میں پیس دو۔ چاندنی اسی وقت چکی چلانے بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر میں سارے چاول پیس دیے اور بولی، بڑی اماں اب تو مجھے آگ دے دو، میں جلدی سے واپس چلی جاؤں۔ دیونی پیار سے بولی، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، یہ ذرا سے گیہوں ہیں، انہیں بھی پیس ڈالو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ چاندنی بولی، بہت اچھا اماں، یہ بھی پیس دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر چاندنی نے سارے گیہوں پیس ڈالے اور پھر بولی، اب تو آگ دے دو اور مجھے جانے دو۔ دیونی نے محبت سے جواب دیا، ابھی رک جاؤ میری بچی، دیکھو تو میرا گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، تم ماشاءاللہ جوان ہو اور تندرست بھی ہو، ذرا جلدی جلدی اس کی صفائی بھی کر دو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ چاندنی نے بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دے دی اور ہر چیز جھاڑ پونچھ کر صاف ستھری کر دی۔ دیونی کی آنکھیں راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اب تک میرے بیٹے کو آ جانا چاہیے تھا، آج پتہ نہیں اسے اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ چاندنی بولی، بڑی بھی اب تو میں نے تمہارا سارا کام کر دیا، مجھے تھوڑی سی آگ دے دو۔ دیونی جلدی سے بولی، تم جیتی رہو بیٹی، بس ایک کام اور رہ گیا ہے، وہ کر دو اور آگ لے کر چلی جانا، یہ قریب ہی کنواں ہے، وہاں سے ایک ڈول پانی بھر کر لا دو۔ چاندنی کنویں سے پانی بھر لائی اور جھلا کر بولی، ماں جی مجھے بہت دیر ہو گئی، اب میں ضرور جاؤں گی، اگر تمہیں آگ نہیں دینی تو میں کہیں اور سے لے لوں گی۔ دیونی نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، تمہاری بڑی مہربانی ہو بیٹی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، آگ لے لو اور چلی جاؤ، یہ تھوڑا سا بھس ہے، یہ بھی لیتی جاؤ، اسے راستے میں گراتی چلی جانا اور اپنے گھر تک ختم کر دینا، اس طرح تمہیں اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا اور راستہ بھی آسانی سے کٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے دیونی نے بھس کا تھیلا چاندنی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ چاندنی نے تھوڑی سی آگ لی اور جھونپڑی سے چل دی۔ چلتے ہوئے وہ راستے میں بھوسے کے تنکے گراتی گئی، جس سے اس کے پیچھے ایک لکیر سی بنتی گئی، حتیٰ کہ وہ درخت پر چڑھ گئی اور پنجرے میں پہنچ کر لوہے کے ساتھوں دروازے بند کر لیے۔ پھر اس نے آگ جلائی، کھانا پکایا، پہلے کتے اور بلی کو کھلایا اور پھر خود کھایا۔ چاندنی کو دیونی کی جھونپڑی سے نکلے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دیو بیٹا آ گیا۔ دیونی نے غصے سے پوچھا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ آج ایک جوان اور خوبصورت لڑکی یہاں آئی تھی، میں نے اسے تمہارے آنے تک روکے رکھنے کی کوشش کی مگر تم نے بہت دیر لگا دی۔ دیونی کے بیٹے نے جلدی سے پوچھا، اچھی اماں جلدی بتاؤ وہ کس طرف گئی ہے، میں اسے راستے میں ہی جا کر پکڑ لوں گا۔ چالاک دیونی نے پگڈنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بھوسے کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، تمہیں اس کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا۔ جوان دو جلدی جلدی جانے لگا۔ جو چاندنی بھوسے کے تنکے بکھیرتی ہوئی گئی تھی، درخت کے نیچے جا کر یہ تنکے ختم ہو گئے۔ دیو نے پہلے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر سر اٹھا کر اوپر دیکھا،
بہت اونچائی پر اسے لوہے کا ایک پنجرا دکھائی دیا۔ وہ درخت پر چڑھ گیا اور پنجرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دیو اپنی آواز بدل کر بولا، میری بچی دروازہ کھولو، میں پری ہوں، تمہارے لیے کوکاف سے ہیرے کی انگوٹھی لائی ہوں۔ مگر چاندنی بہت گہری نیند سو رہی تھی، وہ دیو کی آواز نہ سن سکی۔ دیو نے غصے میں آ کر بہت زور لگایا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بہت مضبوط لوہے کا بنا ہوا تھا۔ دیو نے اتنا زور لگایا کہ اس کی انگلی کا ایک ناخن بھی ٹوٹ گیا اور وہ ناخن ٹوٹ کر دروازے کی ایک درز میں پھنس گیا۔ دیو کا ناخن شیر کے ناخن سے بھی بڑا تھا، یہ خنجر کی طرح نوکیلا اور زہر آلود تھا۔ صبح ہوئی تو چاندنی سو کر اٹھی اور پنجرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ جب وہ 7واں دروازہ کھول رہی تھی تو دیو کا ناخن اس کی ہتھیلی میں چبھ گیا۔ زہر ایک دم اس کے بدن میں پھیل گیا اور وہ مردوں کی طرح گر پڑی۔ اسی صبح دونوں نیک پریاں واپس پہنچ گئیں۔ انہوں نے چاندنی کو پنجرے کے کنارے پر بے سدھ پڑے دیکھا۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا تھا، وہ مردہ معلوم ہوتی تھی۔ نرم دل پریوں کو چاندنی کا مرنے کا بے حد صدمہ ہوا۔ ہیرے کی جو انگوٹھی وہ بڑی مشکل سے لائی تھیں اس کی انگلی میں پہنا دی اور آنسو بہاتی پرستان کی طرف اڑ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کا ذکر ہے، ایک نوجوان بادشاہ شکار کھیلتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کے ساتھ پیادے اور شکاری جانور تھے۔ اس نے اسی درخت کے نیچے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ یوں ہی اس کی نگاہ اوپر اٹھ گئی، شاخوں میں اسے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر نظر آیا۔ اس نے ایک پیادے کو حکم دیا، فوراً اس درخت پر چڑھو اور دیکھو یہ پنجرا کیسا ہے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی پیادہ تیزی سے درخت پر چڑھ گیا اور پھر واپس آ کر کہنے لگا، جہاں پناہ، یہ ایک لوہے کا پنجرا ہے، اس میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے فرش پر ایک بہت حسین لڑکی مردہ پڑی ہے، اس کا لباس بہت شاندار ہے، اس نے بڑے خوبصورت زیورات پہنے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایک کتا اور بلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں چاندنی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے پیادوں کو حکم دیا، اس لڑکی کو اسی وقت نیچے لایا جائے۔ پیادوں نے حکم کی تعمیل کی اور چاندنی کو بڑے آرام سے اتار کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے چاندنی کو دیکھا تو اسے مردہ سمجھ کر بہت رنج ہوا۔ اس نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا، وہ بالکل سرد تھا مگر نبض چل رہی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھا، یہ مردہ نہیں ہے۔ اچانک اس کی نگاہ چاندنی کی ہتھیلی میں چبھے ہوئے دیو کے ناخن پر پڑ گئی۔ بادشاہ نے وہ ناخن کھینچ کر نکال دیا۔ ناخن ہتھیلی سے نکلتے ہی چاندنی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں مل کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، بتاؤ میں کہاں ہوں؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے خوبصورت لڑکی، تم خواب نہیں دیکھ رہی ہو، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ میرے پیادے تمہیں اس درخت کے گھر سے نکال کر لائے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ چاندنی بولی، میں پریوں کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، واقعی تم پریوں کی شہزادی ہو؟ چاندنی سر ہلا کر بولی، نہیں حضور، میں شہزادی نہیں ہوں، میں پریوں کی بیٹی ہوں، بچپن سے اسی گھر میں پرورش پا رہی ہوں، میرا نام چاندنی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، تم چاندنی سے بھی زیادہ حسین ہو، اگر سچ مچ شہزادی نہیں ہو تو میں تمہیں شہزادی بنا سکتا ہوں۔ چاندنی، تم میری ملکہ بن جاؤ۔ چاندنی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ نوجوان بادشاہ اسے اپنے محل میں لے گیا، جہاں چند روز بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ کی ماں بہنوں اور اس کی رعایا نے چاندنی کو بہت پسند کیا۔ اب چاندنی ملکہ تھی مگر بادشاہ کی ایک ملکہ پہلے ہی تھی۔ بادشاہ کو چاندنی سے بے حد محبت ہو گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی ملکہ کی خدمت کے لیے فرما بردار کنیزیں مقرر کر دیں۔ وہ سب نو عمر یا خوبصورت نہیں تھیں مگر جانثار بہت تھیں۔ وہ اس کے حکم کو خوشی خوشی بجا لاتی اور ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتیں۔ چاندنی کو ان کنیزوں میں سے ایک بوڑھی کنیز سب سے زیادہ پسند تھی۔ بوڑھی کنیز سگی ماں کی طرح اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک دن اس بوڑھی کنیز نے چاندنی سے کہا، میری اچھی ملکہ ہوشیار رہنا، بڑی ملکہ آپ سے حسد کرتی ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ چاندنی نے ہنس کر جواب دیا، تم پگلی ہو، ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، وہ بھی ملکہ ہیں، پھر وہ مجھ سے حسد کیوں کرنے لگیں گی؟ ہم دونوں بہت خوش ہیں، پھر وہ مجھے نقصان کیوں پہنچائیں گی؟
बूढ़ी कनीज ने नादान चांदनी की सादगी पर अफसोस करते हुए सर हिला दिया, मगर उसे और कुछ कहने की जुर्रत न हुई। चांदनी अक्सर बड़ी मलका की ख्वाबगाह में जाती और वो भी कभी कभार चांदनी से मिलने उसके पास आ जाती थी। एक दिन चांदनी बड़ी मलका के साथ बाग में खड़ी थी। उनके करीब ही तालाब था। बड़ी मलका ने चांदनी से कहा, बहन, तुम्हारे जवाहरात किस कदर कीमती और खूबसूरत हैं। इन्हें पहनकर तुम कितनी हसीन नजर आती हो। कभी तुमने देखा नहीं? मेरे साथ इस तालाब के किनारे चलो। इसका पानी आईने की तरह शफाफ है। तुम जरा इसमें अपना चेहरा देखना। ये कहकर इसने बड़े प्यार से चांदनी का हाथ थाम लिया और टहलती हुई तालाब की तरफ चल दी। बूढ़ी कनीज भी बाग में मौजूद थी। वो झुककर पहले चांदनी की ताज़ीम बजा लाई, फिर उसका दामन पकड़कर कहने लगी, मेरी अच्छी मलका, तालाब पर ना जाइए। बड़ी मलका की मौजूदगी में कनीज की इस जुर्रत पर चांदनी बिगड़ गई और डांट कर बूढ़ी कनीज को हुक्म दिया, मेरा दामन छोड़ दो, पीछे हट जाओ। बूढ़ी कनीज ने फिर दरख्वास्त की, खुदा के लिए तालाब पर ना जाइए मलका। मगर चांदनी ने उसकी बात की कोई परवाह न की। वो बड़ी मलका के हाथ में हाथ डाले तालाब पर पहुंच गई। वो दोनों झुककर साफ शफाफ पानी में झांकने लगी। चांदनी अपने जगमग जगमग करते जेवरात देखकर हैरान रह गई। उसी वक्त बड़ी मलका ने उसे पानी में धक्का दे दिया। चांदनी तालाब में गिरकर थोड़ी देर तो गोते खाती रही और फिर डूब गई। बड़ी मलका तेजी के साथ महल में वापस लौट गई और अपनी खिड़की से झांक कर देखा, जहां चांदनी डूबी थी वहां एक बहुत बड़ा सूरजमुखी का फूल खिला हुआ था। बादशाह को अपनी छोटी मलका से इतनी जल्दी जुदाई का बहुत सदमा हुआ। वो हर वक्त उदास रहने लगा। इसने महल के कमरे में चांदनी को तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिली। आखिर एक दिन वो बड़ी मलका के पास गया और उससे पूछा, चांदनी कहाँ है? और फिर वो गुस्से में गरजते हुए बोला, तुमने उसे जान से मार डाला। तुम बहुत जालिम औरत हो। बड़ी मलका ने नरमी से जवाब दिया, सरताज, मैंने उसकी जान नहीं ली। अलबत्ता ये काम चांदनी की मुंहचड़ी मकार बूढ़ी कनीज का हो सकता है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। इसने जल्लादों को हुक्म दिया कि बूढ़ी कनीज को जंजीरों में जकड़कर कैद में डाल दिया जाए। बूढ़ी कनीज को कैद में डाल देने के बावजूद बादशाह के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। वो जहां भी जाता उसे चांदनी की याद सताती। जिधर भी देखता चांदनी की प्यारी प्यारी सूरत नजर आती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अमीरों वजीरों से मिलना तर्क कर दिया। उसके दरबारी आपस में कहने लगे, हमारा बादशाह इस गम में जान दे देगा। एक दिन बादशाह बाग में जा निकला। वहां इसने तालाब के बीचों बीच बड़ा सा सूरजमुखी का फूल देखा। उसे इसमें भी चांदनी की सूरत नजर आई। जब वो खड़ा फूल की तरफ देख रहा था, सूरजमुखी के फूल ने झुककर उसे सलाम किया। बादशाह ने आ भर कर कहा, ऐ सूरजमुखी के फूल, तुम मुझे मेरी प्यारी बीवी की याद दिला रहे हो। वो भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नाजुक थी, मगर अफसोस वो मर चुकी है। उसके बाद वो हर रोज तालाब के किनारे जाने लगा। वो घंटों वहां बैठा उस फूल की तरफ तकता रहता। बड़ी मलका को जब ये बात मालूम हुई तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो हसद से जलकर कबाब हो गई। इसने उसी वक्त माली को तलब किया, देखो, शाही तालाब में जो सूरजमुखी का फूल खड़ा है उसे फौरन जड़ से खोद डालो। फूल को जलाकर राख कर दो, मगर इस बात का किसी को कानो कान इल्म ना हो। माली ने सर झुकाकर जवाब दिया, जो हुक्म मलका आलिया ऐसा ही होगा। दूसरे दिन बादशाह तालाब पर पहुंचा तो वहां सूरजमुखी का फूल ना था। बादशाह और भी ज्यादा गमगीन हो गया। माली ने बड़ी मलका के हुक्म के मुताबिक रातों रात सूरजमुखी का फूल उखेड़ कर जला डाला और उसकी राख महल के बाहर फिकवा दी। जहां वो राख गिरी उसी जगह एक आम का पौधा उगाया। ये पौधा देखते ही देखते एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया और इस दरख्त की सबसे ऊंची डाल पर मोल आ गया। मोल पक कर झड़ गया और उसकी जगह एक छोटा सा आम नमूदार हो गया और ये भी बढ़ता गया, हत्ता के मुल्क का सबसे बड़ा और उम्दा आम बन गया। दूर दूर से लोग इस अजीबोगरीब आम को देखने के लिए दौड़े चले आए, मगर किसी को उसे तोड़ने या छूने की जुर्रत ना हो सकती थी, क्योंकि ये बादशाह का आम था। तुम्हें चांदनी की माँ तो याद होगी, वो ही ग्वालन। चंदू के अचानक गुम हो जाने का ग्वालन और उसके खावंद को बहुत सदमा हुआ। ग्वालन ने अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया
اللہ نے انہیں اور اولاد دے دی، مگر چندو کی یاد ان کے دل سے نہ گئی۔ ایک دن شام کے وقت گوالن دودھ بیچ کر واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ اسی آم کے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ دودھ کے خالی برتن اس نے اپنے سرانے رکھ لیے۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ دودھ کا ایک خالی برتن اس عجیب آم کے بالکل نیچے رکھا تھا۔ جب گوالن سو گئی، وہ آم ڈال سے ٹوٹ کر اس کے برتن میں آ گرا۔ گوالن کی آنکھ کھل گئی اور برتن میں آم دیکھ کر وہ بہت ڈری اور دل میں کہنے لگی، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ کا آم میرے برتن میں آ گیا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے چور ٹھہرائے گا اور مجھے سزا ملے گی، حالانکہ میں نے اسے نہیں توڑا، یہ تو خود بخود میرے برتن میں آ پڑا۔ اگر اس آم کو یہاں چھوڑوں گی تو پرندے اسے کتر کر خراب کر دیں گے یا چوٹیاں کھا جائیں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اب اسے چھپا کر گھر لے جاؤں۔ دل میں یہ سوچ کر وہ جلدی سے اٹھی، برتن کا منہ دوپٹے سے ڈھانپا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ برتن ایک کونے میں رکھ دیا اور 10-12 برتنوں کے نیچے چھپا دیا۔ جب خوب اندھیرا پھیل گیا تو اس نے اپنے خاوند اور بچوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے آج مجھے کیا ملا؟ اس کے خاوند نے جلدی سے پوچھا، بیوی کیا ملا ہے تمہیں؟ اس نے جواب دیا، تم ہرگز نہیں بتا سکتے کہ میں کیا چیز لائی ہوں۔ سنو، آج جب میں شہر سے واپس آ رہی تھی تو میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس آم کے درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کا وہ آم خود ہی ٹوٹ کر میرے برتن میں آ گرا۔ بچوں، چھری لاؤ، اس کی پھانکیں کر لوں۔ بہت بڑا آم ہے، سب جی بھر کر کھا سکتے ہیں۔ اجی، تم ذرا وہ برتن اتار کر سب سے نیچے والا برتن اٹھا لاؤ۔ اس کے خاوند نے سب برتن اتارے اور جب سب سے نچلے برتن میں جھانک کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور چلایا، بیوی تم کیوں مذاق کر رہی ہو؟ اس میں کوئی آم نہیں، یہاں تو کچھ اور ہی ہے، جلدی سے آ کر دیکھو۔ گوالن دوڑ کر برتن کے پاس آئی۔ واقعی برتن میں آم کے بجائے ایک خوبصورت ننھی منی سی بچی لیٹی آنکھیں جھپک رہی تھی۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج تھا جو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، گوالن نے خوشی سے کہا، کتنی ننھی گڑیا سی بچی ہے، میں اس کی بہت احتیاط سے پرورش کروں گی، اپنی اولاد سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچی کو برتن سے نکال لیا اور بستر پر لٹا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ننھی منی گڑیا سی بچی بڑھنے لگی اور بڑی ہوتے ہوتے جوان عورت بن گئی۔ وہ بہت حسین اور پیاری تھی، مگر اس وقت بہت ہی اداس نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ آخر گوالن نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا نام چاندنی ہے۔ گوالن کو اپنی چندو یاد آ گئی، مگر وہ اسے پہچان نہ سکی۔ چاندنی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ انہی کی جھونپڑی میں رہنے لگی اور گھر کے کام کاج میں گوالن کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ایک دن بادشاہ سیر کرتا ہوا گوالن کے گھر کی طرف آ نکلا۔ چاندنی کنویں پر پانی بھر رہی تھی۔ بادشاہ کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ تو میری ملکہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کنویں پر پہنچا، مگر چاندنی گھر جا چکی تھی۔ بادشاہ نے گوالن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، مجھے اندر آنے دو۔ گوالن نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے ابھی ابھی اپنی ملکہ کو کنویں پر دیکھا تھا اور وہ اسی گھر میں آئی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ گوالن نے بادشاہ کے روب سے کانپتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، کہاں آپ کی ملکہ اور کہاں غریب گوالن کا جھونپڑا؟ یہاں ملکہ صاحبہ کا کیا کام؟ حضور کو دھوکا ہوا ہے، جسے آپ نے دیکھا وہ میری بیٹی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اداس ہو گیا، مگر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جسے اس نے دیکھا وہ ہو بہو چاندنی تھی۔ وہ چاندنی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا، ملکہ مری نہیں، زندہ ہے۔ بادشاہ نے سوچا، کسی کٹنی کو اس کا سراغ نکالنے کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ محل میں پہنچتے ہی اس نے ایک کٹنی کو، جو بہت چالاک تھی، اسے طلب کیا اور حکم دیا، دیکھو، ہم نے آج چھوٹی ملکہ کو ایک گوالن کے گھر میں دیکھا ہے، تمہیں بھی اس سے محبت تھی، اسے تلاش کرو، اگر تم نے اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی تو تمہارا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے گا۔ کٹنی بولی، بہت بہتر عالی جا۔ بوڑھی کٹنی گوالن کے گھر گئی
اور بہت جلد اس کی سہیلی بن گئی۔ ایک دن باتوں باتوں میں چھوٹی ملکہ کے گم ہونے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس کی یاد میں بادشاہ اور رعایا بہت اداس ہے، اور پھر پوچھا تمہاری بیٹی کا نام بھی چاندنی ہے اور یہ شہزادی لگتی ہے، سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ گوالن نے عام والا قصہ سچ سچ بیان کر دیا اور بولی بہن یہ اس دن سے میرے پاس ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ کٹنی نے جب یہ قصہ سنا تو بہت خوش ہوئی، اسے یقین ہو گیا کہ یہی اس کی پیاری ملکہ ہے۔ اس نے گوالن سے پوچھا کیا چاندنی نے تمہیں اپنی کہانی نہیں سنائی کہ وہ کون ہے؟ گوالن نے جواب دیا نہیں، میں نے آج تک اسے پوچھا ہی نہیں۔ کٹنی جلدی سے بولی اچھا اب بلا کر میرے سامنے تو پوچھو، دیکھیں وہ کیا کہتی ہے۔ گوالن نے چاندنی کو بلا کر پہلے پیار سے پوچھا میری بچی یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اب تو تم میری بیٹی ہو، مگر یہاں آنے سے پہلے تم کہاں تھیں اور تمہارے ماں باپ کون تھے؟ چاندنی نے جواب دیا اماں میری حقیقی ماں تو ایک گوالن تھی، اس کے ساتھ ایک عورت رہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے اٹھا کر جنگل لے گئی اور جنگل میں مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اکیلی رو رہی تھی کہ وہاں دو پریاں آ گئیں، انہوں نے مجھے پیار کیا اور اٹھا کر ایک بہت اونچے درخت پر لے گئیں اور میرے لیے ایک لوہے کا گھر بنایا اور اسی میں میری پرورش کرتی رہیں۔ میں انہیں ہی اپنی ماں سمجھتی ہوں۔ میری پیاری بچی، یہ کہہ کر گوالن نے چاندنی کو گلے سے لگا لیا اور بولی میں ہی تیری حقیقی ماں ہوں۔ میری سوکن مجھ سے جلتی تھی، وہ تجھے اٹھا کر لے گئی تھی۔ میں اور تیرا باپ تمہاری یاد میں کافی عرصے تک روتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے تمہیں پھر سے ہمیں ملا دیا۔ چاندنی نے خوش ہو کر کہا میری اماں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ گوالن بھاگی ہوئی اپنے خاوند کے پاس گئی، پھر اپنے بچوں کو بلایا اور بولی تمہاری کھوئی ہوئی بہن مل گئی ہے۔ خوشی کے مارے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کٹنی سارا حال معلوم کر کے وہاں سے بھاگی اور سیدھی محل میں پہنچی تاکہ بادشاہ کو خوشخبری سنائے۔ چاندنی کی ماں نے پوچھا بیٹی چاندنی یہ تو بتاؤ پریاں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھیں؟ چاندنی نے جواب دیا اماں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، وہ میرے لیے شہزادیوں جیسے کپڑے اور زیورات لائیں، کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر وہ میرے لیے ہیرے کی انگوٹھی لینے چلی گئیں۔ ایک دن میرے ہاتھ میں کچھ چبھ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے ایک خوبصورت اور جوان بادشاہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے اپنے محل لے گیا، مجھ سے شادی کر لی، مگر اس کی پہلی ملکہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے تالاب میں دھکا دے دیا، میں ڈوب کر سورج مکھی کا پھول بن گئی۔ بڑی ملکہ نے یہ پھول اکھاڑ کر جلوا دیا اور پھول کی راکھ محل کے باہر پھینکوا دی۔ اس راکھ سے آم کا درخت اٹھا، درخت پر ایک آم لگا، میں اسی آم میں تھی جو تمہارے برتن میں آ گرا، اور اس طرح پھر میں اپنے پیارے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے آ ملی۔ اپنی کہانی سنا کر چاندنی ماں کی گود میں گر پڑی۔ گوالن نے اس کی بلائی لیتے ہوئے کہا تب تو بادشاہ ٹھیک ہی کہتا تھا کہ اس نے اپنی ملکہ کو یہاں دیکھا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، بادشاہ نے تمہیں کنویں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ تمہارے پیچھے یہاں تک بھی آیا، مگر میں نے کہہ دیا کہ یہاں تمہاری کوئی ملکہ نہیں، میری بیٹی رہتی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ بادشاہ کی ملکہ اور میری بیٹی ایک ہی ہیں۔ مگر میری بچی کیا تم اب محل میں جانا نہیں چاہتی؟ کیا تمہیں اپنے خاوند سے محبت نہیں؟ چاندنی نے شرماتے ہوئے جواب دیا اماں میں چاہتی ہوں کہ میں پھر سے محل میں چلی جاؤں، مگر اب دوبارہ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں ایک غریب معمولی گوالن کی بیٹی ہوں تو وہ میرا خیال دل سے نکال دیں گے۔ اسی وقت کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گوالن نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر بادشاہ اپنے پیادوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ وہ فوراً جھونپڑی میں داخل ہو گیا اور چاندنی کو دیکھ کر محبت سے چلایا آہ میری چاندنی، آخر میں نے تمہیں پا لیا، بتاؤ تم مجھے چھوڑ کر محل سے کیوں چلی آئیں؟ پھر وہ گرج کر گوالن سے بولا بڑھیا، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ میری ملکہ یہاں ہے تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے میری ملکہ کو چھپا کر رکھا، تمہیں اس بات کی سخت سزا ملے گی۔ گوالن نے جواب دیا عالی جاں، آپ کی ملکہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ بات مجھے پہلے معلوم نہ تھی، مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا
کہ میری بیٹی ملکہ ہو سکتی ہے۔ بادشاہ چاندنی کو پا کر بے حد خوش ہوا اور اسے محل میں لے گیا۔ اس کے باپ کو ایک جاگیر بخش دی اور سارے خاندان کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر دیا۔ بادشاہ نے چاندنی کی بوڑھی کنیز کو بھی رہا کروا دیا اور بولا، تم بہت نیک ہو، تمہیں محل کی داروغن بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بہت سا انعام و کرام بھی دیا اور اس کی جگہ اپنی پہلی ملکہ کو قید میں ڈال دیا۔ اب پھر بادشاہ اپنی پیاری ملکہ چاندنی کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگا اور اس کی رعایا بھی خوشیاں منانے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔